اگلی بات، حضور غوث پاک کے بڑے عاشق ہیں جلالی صاحب. نکالیں جی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، اتنی بڑی کتاب. حضور غوث پاک کے بڑے عاشق ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں حضور غوث پاک سے. اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. تو حضور غوث پاک سے محبت، اس کا مطلب ہے کہ حضور ہر اس شے سے محبت جو حضور غوث پاک سے منسوب ہو. اس کا مطلب ہے ہر اس شے سے محبت جس کی نسبت حضور غوث پاک کے ساتھ ہو. اس کا مطلب ہر اس شے سے نفرت جو حضور غوث پاک کو تکلیف دیتی ہو، ہر اس شے سے دوری جو حضور غوث پاک کو بری لگتی ہو، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناگوار گزرتی ہو، ہر اس شے سے دوری، اور ہر اس شے سے قربت، ہر اس شے کی مائیت، ہر اس شے سے جڑ جاؤ جو غوث پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ہے تقاضا کہ نہیں ہے محبت غوث العظم کا؟ یہ بتائیں، ہے نا؟ جلالی صاحب نے یہ اتنی بڑی کتاب لکھی حضور غوث پاک پر. ان کی محبت، ٹھیک ہے ہم محبت کا احترام کرتے ہیں، یہ جلالی صاحب کی محبت. اب یہ بتائیں کہ حضور غوث پاک کا وہ منصب تھا کہ ہر دور میں جو ولی بنے گا اس کی ولایت پر حضور غوث پاک کی مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے تو وہ ولی بنتا ہے. حضور غوث پاک، آپ نے فرمایا قدم حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جس کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں وہ ولی نہیں. اور اگر کوئی ولی ہے تو قدم غوث سے فارغ اور مبرہ نہیں، ہر ولی غوث اعظم کی قدم کے نیچے ہے. اور حضور غوث پاک کی جو اولاد پاک تھی، آپ کی جو آل پاک تھی، آپ کی آل پاک میں ہر بندہ، ہر آپ کا فرزند، آپ کا ہر بیٹا اپنے دور میں غوث کتب ابدال کے درجے پر فائز رہا. حضور غوث پاک کا ہر صاحبزادہ، حضور غوث پاک کی نسل سے پاک سے آنے والے تمام بزرگان، وہ اپنے اپنے دور میں مقتدر ولی رہے، غوث رہے، کتب رہے، ابدال رہے. اور اس صدی میں، اس دور میں حضور غوث پاک کے جو صاحبزادے جن کے ذمہ عالم عرب و عجم میں حضور غوث پاک کا فیض پہنچانا تھا اور حضور غوث پاک کا فیض عام کرنا تھا، وہ یہ ہیں. ان کی زیارت کریں. حضور سیدنا طاہر اللہ الدین قادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کی 18ویں پشت سے حضور غوث پاک کے صاحبزادے، ان کا چہرہ بھی بتاتا ہے کہ یہ فیض غوثیت مآب کے فیض کے وارث ہیں. ان کا علم بھی یہ بتاتا ہے، ان کی فکر بھی یہ بتاتی ہے. یہ حضور غوث پاک کے صاحبزادے. اب یہ غوث پاک کا صاحبزادہ جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں حضور غوث پاک سے اور کتاب لکھتے ہیں، سمجھ لیں کہ یہ غوث اعظم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سیدنا طاہر اللہ الدین کے بارے میں، چونکہ اس دور کے غوث اعظم یہ ہیں، اس دور کے غوث یہ ہیں، غوث اس دور کے یہ ہیں. تو اب یہ غوث اس دور کا جس پر آپ کتابیں لکھتے ہیں، جن کی آپ تعریف کرتے ہیں، آپ سنیں کہ وہ شیخ الاسلام طاہر القادری کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک واقعہ نقل کیا ایک شخص نے کہ مجھے حاجی عبد الرشید اس کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے 1967 میں، اور یہ کتاب، یہ مجلہ کوئی نہ سمجھے کہ منہاج القرآن نے شائع کیا ہے، یہ مجلہ حضور غوث پاک کے صاحبزادگان نے شائع کروایا ہے. حضور سیدنا طاہر اللہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان نے دربار غوثیہ سے شائع ہوا ہے. مجھے غالباً فرماتے ہیں مجھے 1967 میں فیصل آباد میں پیر و مرشد کے دست اقدس، حضور پیر صاحب کی بات کر رہے ہیں، دست پرست پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور ہر سال کوئٹہ آپ کے در دولت پر حاضری دیتا، حاضری کی سعادت حاصل ہوتی. اور یہ غالباً 72-73 کا واقعہ ہے کہ ہم چند پیر بھائی بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں کوئٹہ میں، برآمدہ میں حضور پیر صاحب ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے کہ حضور کے خادم نے آ کے بتایا کہ حضور جنگ سے طاہر القادری آیا ہے. بس فرماتے ہیں کہ حضور پیر صاحب کھڑے ہو گئے، خیر مقدم فرمایا اور شیخ الاسلام کو اپنے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد معانقہ کیا، گلے سے لگایا، اور اس کے بعد اپنے ساتھ بیٹھا، ساتھ والی کرسی پہ بٹھا دیا. فرماتے ہیں اب یہ بتاتا ہے حاجی عبد الرشید صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ حضور پیر صاحب کے ساتھ رہا، سیدنا طاہر اللہ الدین کے ساتھ بڑا وقت میں نے سیدنا طاہر اللہ الدین سے گزارا، اور آپ کے بڑے معمولات سے میں واقف تھا، اور میں گواہ ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس دور کا وزیر، مشیر، سربراہ مملکت صدر ایوب نے جب آپ کو بلایا اور تحفہ بھیجا تو آپ نے کہا ہم اللہ کا فقیر ہے، جب اللہ کی خیرات ختم ہوگی تو آپ سے لے لے گا، واپس بھیج دیا، تحفہ بھی نہیں قبول کیا. ایسے لوگ. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، اس حاجی عبد الرشید صاحب نے فرمایا، بتاتے ہیں کہ میں نے
سیدنا طاہر اللہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے کھڑے ہو کر معانقہ کرتے گئے، کسی کے لیے کھڑے ہوتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مئی 1982 میں فرماتے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک پروگرام تھا، قرآن کانفرنس تھی اور اس میں خصوصی خطاب شیخ الاسلام کا تھا اور حضور پیر صاحب کی صدارت تھی، اور ساتھ قاری محمد خوشی الازہری بھی تشریف لائے تھے۔ تو حضور پیر صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، آپ تشریف نہیں لا سکے اس کانفرنس میں، قرآن کانفرنس میں اب تشریف نہیں لا سکے تو بات ختم ہو گئی۔ حضور پیر صاحب کو پتا تھا پیچھے پروگرام ہو رہا ہے، مگر حضور پیر صاحب کی تاکید دیکھ کے فرماتے ہیں کہ آپ نے فون کیا اور سختی سے خبردار کیا، فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اس کانفرنس میں طاہر القادری کے علاوہ بھی خطیبوں کو بلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور بلا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار طاہر القادری کے مقابلے میں کسی خطیب کو اہمیت نہ دینا۔ حضور پیر صاحب کا یہ فون کرنا یہ کیا تھا؟ یہ آپ کی وہ نگاہ ولایت تھی جو آپ دیکھ رہے تھے اس دور میں۔ اور اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں اس پہ بات کرنی شروع کروں تو گھنٹوں صرف اسی پہ چاہیے، حضور غوث پاک نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا۔ آخری بات، جلالی صاحب یا انکار کر دیں کہ سیدنا طاہر اللہ الدین غوث الاعظم کے بیٹے نہیں، اگر بیٹے ہیں تو پھر یہ ساری باتوں کا جواب دیں۔ حضور پیر صاحب سیدنا طاہر اللہ الدین فرماتے ہیں منہاج القرآن کے بارے میں، جن پر زبان درازی ہو رہی ہے، کہ اگر کوئی طاہر القادری کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، اسلام کی کوئی خدمت کر رہا ہے، بلکہ وہ مذہب اسلام کو سخت نقصان پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، سنی حنفی برادران اور بالخصوص مریدان سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التماس ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے ادارہ منہاج القرآن کی وابستگی اختیار کریں۔ اگر تو جلالی صاحب آپ کے اندر حلال کا بیج ہے اور غوث الاعظم سے سچی محبت ہے تو پھر آ جائیں، توبہ کر لیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور شیخ الاسلام کی بیعت کر لیں اور منہاج القرآن کے رفیق بن جائیں۔ ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے سینے کھلے ہیں، کوئی تنگی نہیں، ہماری طرف سے کوئی تنگی نہیں، کوئی انکار نہیں۔ اور پھر یہ ساری باتوں کے بعد وارث غوث اعظم اس دور کا منہاج القرآن کی سرزمین میں آیا، قدم رکھا، قائد منہاج القرآن کی تربیت کی، اور پھر اپنا جسد اقدس ہمیشہ کے لیے منہاج القرآن کے سپرد کر دیا، دفن ہو گیا، تاکہ تا قیامت دلیل رہے کہ منہاج القرآن پر غوث اعظم کا فیض اب بھی ہے اور تا قیامت رہے گا، اور میں اس فیض کی علامت یہاں پہ دفن ہو رہا ہوں۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ جلد سے جلوس کرنے میں آپ بڑے شیر ہیں۔ اگلا اعتراض جو جلالی صاحب کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضور شیخ